استاد محترم انٹرنیشنل مدنی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں ہم نے شہادت عثمان کے اصل اسباب ڈسکس کیے، جنگ جمل ڈسکس کی، اور آج ہم اسی سے جنگ صفین ڈسکس کریں گے جو حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی شہادت عثمان کی بنیاد پر۔ تو اس میں جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اس میں حدیث نمبر ہے 17، یہ صحیح بخاری میں ہے، 2812 کا نمبر ہے 2812، اور 447 کا نمبر ہے 447، اور صحیح مسلم میں بھی یہ ہے 7320 کا نمبر ہے 7320۔ اکرمہ تابی کہتے ہیں کہ ہمیں نا عبداللہ بن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ جاؤ سیدنا ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ایک حدیث سنو۔ یعنی کہ عبداللہ بن عباس کو خود بھی حدیث پتہ تھی، لیکن عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو اتنا خاص جانا کہ کہا کہ اپنے بیٹے کو سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس کو اور اکرمہ تابی کو کہا کہ تم جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ، ان سے جا کے کہو کہ مجھے وہ حدیث سنا دو کہ یہ حدیث کتنی خاص ہے، کیونکہ یہ حدیث مستقبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حق کی علامت کے طور پر بننے والی تھی، حدیث عمار جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے مستقل میں حق کی پیشن گوئی کی علامت کے طور پر، کہ عبداللہ بن عباس کو خود بھی یہ حدیث پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ اور اکرمہ تابی کو کہا کہ جاؤ تم ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے یہ حدیث سنو، کیونکہ وہ ڈائریکٹ راوی ہیں اس حدیث کے۔ تو وہ ابو سعید خدری کے پاس گئے، تو ابو سعید خدری جو نا وہ اس وقت اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی تھا ابو سعید خدری کا۔ جب اکرمہ تابی اور عبداللہ بن عباس ان کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کی کہ ہمیں یعنی کہ سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے والد نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سے ایک حدیث سنوں، خاص حدیث ہے نا اس کا مطلب ہے، تبھی تو بھیجا۔ ابو سعید خدری جو نا وہ اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے، پانی دے رہے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، وہ کام چھوڑ کے آ کر بیٹھ گئے، تسلی کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر بیٹھ کر اپنے پاس ان دونوں کو بٹھا لیا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ جو یعنی کہ تمہارے والد نے میرے پاس بھیجا ہے، بریکٹ میں بول رہا ہوں کہ ایک خاص حدیث سننے کے لیے تم میرے پاس آئے، وہ یہ ہے کہ ہم جب مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو مسجد نبوی تعمیر کے لیے ہم اصحاب ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، یعنی کہ ایک ایک اینٹ اٹھاتے، اینٹ وہ آج کے دور کی نہیں، یہ چھوٹی سی اینٹ ہوتی ہے، اس وقت تو بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے پتھر اٹھانے پڑتے تھے، تو یعنی کہ ایک ایک اتنے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، لیکن عمار بن یاسر واحد وہ صحابی تھے جو دو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور ایمانی جذبہ اتنا تھا کہ ہم سارے اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور وہ عمار بن یاسر دو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور جب یوں اٹھاتے تو ان کا سارا چہرہ، سر اور کپڑے مٹی سے بھر جاتے۔ اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور ایمان کے جذبے کی وجہ سے دو پتھر اٹھا کر لاتے رہے، کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھا نا کہ سارے اصحاب تو ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں اور عمار بن یاسر تو دو پتھر اٹھا کے لے کر آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک سے مٹی جاڑی یوں اور کہا کہ ہائے عمار تیری کم بختی، یعنی کہ یہ عرب کا محاورہ تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لیکن وہ گروہ عمار کو آگ کی طرف بلا رہا ہوگا، یعنی کہ یہ خاص حدیث۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے اپنا ارشاد فرمائے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لیکن وہ گروہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ تو عمار بن یاسر نے یوں دعا کی کہ یا اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی ہے، میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ وہ خاص حدیث تھی جو عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ اور اکرمہ تابی کو بھیجا کہ جاؤ، کیونکہ یہ حدیث مستقبل میں ایک حق کی علامت بننے والی تھی کہ عمار بن یاسر جس جماعت کے ہاتھوں شہید ہوں گے وہ باغی ہوگی، اور ان کے مخالفت کے اوپر جو جماعت ہوگی وہ حق پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 18 یہ مسند امام احمد میں ہے، 16744 کا نمبر ہے 16744۔ سیدنا کلثوم تابی کہتے ہیں کہ ہم عراق کا ایک شہر ہے واسط، اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک شخص آیا جس کا نام تھا ابو الغادیہ، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو ابو الغادیہ نے پینے کے لیے پانی مانگا، جب پانی مانگا تو ان کو ایک چاندی کے برتن میں بڑا یعنی کہ خوبصورت وہ برتن تھا، سنگار تھے، موتی اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، بڑا یعنی خوبصورت برتن تھا چاندی کا، اس میں پانی اس کو پینے کے لیے پیش کیا گیا۔
جب پانی اس صحابی ابو الغادیہ کو پینے کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس پانی کو پینے سے انکار کر دیا، یعنی کہ تقوی کا اظہار کیا کہ اسلام میں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں کتنی، یعنی کہ آپ چاندی کا برتن میں پی رہے ہیں، اتنا نقش و نگار کیا ہوا ہے، اسلام تو سادہ ہے، سادہ میرے لیے، یعنی کہ وہ لے آؤ مٹی کے برتن میں پانی تو میں پی لوں گا۔ اتنی اس دور میں جب صرف ہوتی مٹی تھی اور یہ چاندی اور یہ نقش و نگار تو سمجھ لو کہ صرف بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا اتنا صاف سامان، تو انہوں نے پانی اس میں پینے سے انکار کر دیا کہ یعنی کہ یہ ان کے اسلام میں یعنی کہ اس قسم کی چیزیں ناپسندیدہ ہیں، لہذا سادہ ہی برتن میں پانی پینا چاہیے۔ جب ابو الغادیہ صاحب نے یہ پانی پینے سے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کہیں کرنے لگ جانا۔ پھر انہوں نے مزید بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا، یعنی کہ جس کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا وہ یعنی کہ ابو الغادیہ کا محبوب تھا۔ ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا کہ وہ ذکر اس شخص کا کر رہا ہے جو شخص مجھے محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے دل میں ڈان لی کہ اگر یہ جنگ صفین کے دن میرے ہتھے چڑھ گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، کیونکہ اس نے اس شخص کو برا کہا ہے جو شخص مجھے محبوب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین کا دن آیا، حضور مولا علیہ السلام اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، تو وہ شخص مجھے نظر آ گیا، میں نے یاد کر لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے محبوب شخص کی برائی کی تھی، اب میں اس کو قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو تھا نا بڑا ایمانی جوش کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، حضرت علی کا ساتھی تھا، حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ لڑتے لڑتے اس کی جو زرہ تھی نا اس نے پہن رکھی تھی، اس میں ایک سراخ تھا، مجھے نظر آیا تو میں نے نیزہ اس سراخ میں مارا اور اس بندے کو قتل کر دیا۔ جب وہ بندہ قتل ہو گیا تو میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ یہ وہی بندہ تھا کہ جو یعنی کہ میرے پسندیدہ بندے کا ذکر برائی سے کر رہا تھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو اب مجھے سکون مل گیا ہے کہ جو اس نے میرے پسندیدہ بندے کی برائی کی تھی۔ کہتے جب میں نے اس کو قتل کر دیا مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عمار بن یاسر ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ وہ باغی گروہ تو ہم نکلے۔ پھر ایک اور مسند امام احمد میں ہے اور المستدرک حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان لوٹنے والا جہنم میں ہے۔ ابو الغادیہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ اتنا اظہار افسوس کر رہے تھے اس وقت کہ جب ان کو پانی پینے کے لیے پیش کیا گیا، وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں کہ آج ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی نہیں پیا، یعنی کہ اسلام کو ترجیح دی کہ اسلام میں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اور انہی ہاتھوں نے عمار بن یاسر جیسے صحابی کو قتل کر دیا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو قتل کرنے والا، اس کا سامان لوٹنے والا جہنم میں ہے، اور جو ہے نا وہ اس کو کوئی بھائی گروہ قتل کرے گا، ان ہاتھوں کا میں کیا کروں۔ ابو الغادیہ کا یہ مطلب تھا۔ اور اب دیکھیں کہ ابو الغادیہ نے جب دیکھا نا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے محبوب شخص کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ابو الغادیہ جو تھے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے، تو یقیناً عمار بن یاسر لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں ہے، حضرت علی حق پر ہیں، آپ حضرت علی کا ساتھ دیں، اس طرح گائیڈ کر رہے ہوں گے جس طرح جنگ جمل میں بھی اپنا عمار بن یاسر کوفے گئے اور جا بصرہ کوفے گئے اور جا کر ادھر فوجیوں کو کہا کہ ہمارا ساتھ دو حضرت علی کا، تو ادھر بھی یقیناً ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اسی لیے تو ابو الغادیہ نے کہا نا کہ عمار بن یاسر وہ شخص تھا جس نے میرے محبوب شخص یعنی کہ میرا محبوب ابو الغادیہ کا جہاں حضرت امیر معاویہ تھے جہاں اس کا گروہ کا کوئی بندہ تھا ذکر برائی کے ساتھ کیا تو مجھے ناپسند آیا، تو میں نے اس وجہ سے ان کو قتل کر ڈالا، اور جب یہ قتل کر ڈالا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ عمار بن یاسر تو وہ شخصیت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین دلی محبوب ہیں، حضرت علی کے بعد عمار بن یاسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میں ان ہاتھوں نے ان کو قتل کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور عمار کو قتل کرنے والا اور عمار کا ساز سامان لوٹنے والا جہنم میں ہے۔ ابو الغادیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گروہ ہے یہ بھاگی گروہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو گروہ ہے وہ حق کی علامت ہے، وہ خلیفہ راشد برحق ہیں، اور یہ بغاوت کر رہے ہیں اور خروج کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے ساتھ۔ تو ابو الغادیہ پھر ساری زندگی اس بات کے اوپر روتے رہے کہ دیکھو کہ مجھ سے وہ بندہ قتل ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی محبوب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا تھا کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور جو ہے نا وہ عمار کو قتل کرنے والا اس کا ساز و سامان لوٹنے والا جہنم میں ہے۔ تو ابو الغادیہ کہتے تھے کہ میرے اوپر یعنی کہ یہ بریکٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بشارت فٹ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یعنی کہ جہنم کی بشارت دی، اور ساری زندگی میں روتے رہے کہ عمار کا قاتل جہنم میں ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر بعد ہمارے جو محدثین تھے
انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ عمار ابو الغادیہ کو پہلی بات تو یہ تھی کہ عمار بن یاسر کے بارے میں جتنی یہ فضیلت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک بھائی گروہ قتل کرے گا، عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. تو ابو الغادیہ کو لہٰذا یعنی کہ یہ فضیلتیں پتہ ہی نہیں تھی عمار بن یاسر کی، ٹھیک ہے، قتل سے پہلے، تو لہٰذا ان کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، اگرچہ ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فٹ ہے کہ وہ جہنمی ہے، عمار کا قتل اور سامان لوٹنے والا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور جواب دیا ہمارے محدثین نے کہ دیکھو جو صحیح اپنا مسلم میں ہے نا 6404 6404 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ اصحاب شجرہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، یعنی کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی نا، جن لوگوں نے موت کے اوپر بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو بولتے ہیں اصحاب شجرہ بیعت رضوان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی ہے اصحاب شجرہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی کہ وہ جنتی ہیں. تو ابو الغادیہ بھی ان اصحاب میں شامل ہیں. ہمارے بعض محدثین کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جنتی ہیں. تو وہ یعنی کہ تمام اس میں ابو الغادیہ بھی شامل ہیں. تو یہ حدیث ابو الغادیہ پہ بھی آتی ہے کہ ابو الغادیہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جنتی صحابی ہیں. اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کا قاتل دوزخ میں ہے، دوزگی ہے، جہنمی ہے، اور ابو الغادیہ ہی وہ یعنی کہ شخص ہے جو عمار بن یاسر کا قاتل ہے. تو ابو الغادیہ کے اوپر یہ جہنم والی بشارت بھی فٹ ہوگی. تو اب ہمارے بعض محدثین کہا کہ دیکھو کہ ایک طرف تو ابو الغادیہ کے اوپر جنت کی بشارت فٹ ہوئی ہے، ایک طرف دوزخ کی فٹ ہوئی ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جنت کی بشارت ابو الغادیہ کے اوپر فٹ ہوئی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اصحاب شجرہ جنت میں ہیں تمام کے تمام، تو یہ عمار بن یاسر کا جو قتل ہے جن کے اوپر جہنم کی بشارت فٹ ہے، یہ اس کو کفایت کر دے گی، یعنی کہ اس کے اوپر جنت کی بشارت آ جائے گی، اور ابو الغادیہ جنتی ہیں. اور جہنم کی جو ان کے اوپر بشارت فٹ ہوتی ہے عمار بن یاسر کے قتل والی، وہ اس سے یعنی کہ بری ذمہ ہے، کیونکہ جنت کی بشارت اصحاب شجرہ والی ان کے اوپر آتی ہے. تو لہٰذا ان کو یہ بشارت کفایت کار جائے گی عمار بن یاسر کے قتل کے بدلے، لہٰذا وہ بری ذمہ ہے. تو لہٰذا پھر یعنی کہ بعد ہمارے جو محدثین ہیں نا، جیسے میرے امام محمد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب بھی رہے ہیں، پھر ادھر سے چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل طویل کر رہے ہو بہت مشکل طویل ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ عمار بن یاسر جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ صحابی تھے. جو اصحاب شجرہ وہ اپنے یہ نا کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں 2008 نمبر انہوں نے یہ حدیث لی نا، جب کہ عمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار کا ساز و سامان لوٹنے والے اور اس کو قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. اس کے نیچے انہوں نے کومنٹ کی ہے کہ دیکھو کہ ابو الغادیہ جو ہے نا یہ یعنی کہ عمار بن یاسر کا قاتل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو قتل کرنے والا یہ دوزخ میں ہے. اور دوسری طرف یعنی کہ ابو الغادیہ صحاب شجرہ میں بھی شامل ہے، بیعت رضوان بھی کی ہوئی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت رضوان والی جو بشارت ہے جنت والی، یہ عمار بن یاسر کے قتل کے اوپر باری ہے، لہذا ابو الغادیہ بری ذمہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ عمار بن یاسر جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ پرسنالٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب میں سے ان کو خاص کیا. جیسے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ جناب میں پوری دنیا کے مسلمان سے محبت کرتا ہوں، مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، علماء سے محبت کرتا ہوں، اور بالخصوص میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں. اب یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہی محبت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ ہے. باقی بھی کرتا ہے، لیکن الیاس قادری، ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر حافظ زبیر، جتنے بھی عالم دین ہیں ان کا نام نے لیا، انجینئر صاحب کا لیا ہے. تو انجینئر صاحب کے ساتھ یہ خاص محبت ہے اس کی، تو گویا یہ انجینئر صاحب سے ہی محبت کرتا ہے. باقی تمام مسلمانوں کو بھی یہ برا نہیں کہتا، گالی نہیں نکالتا، محبت ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ خاص ہے. اسی طرح وہ یعنی کہ جماعی فضیلت اور انجینئر صاحب سے میں نے جو فضیلت بیان کی یہ سیپریٹ ہے. انجینئر صاحب کو میں نے پوری دنیا سے باہر نکالا، سیپریٹ کر دیا کہ یہ واحد شخص ہے جس سے مجھے دینی محبت ہے انجینئر صاحب سے. گویا میں انجینئر کو پوری دنیا سے باہر نکال کے سیپریٹ کر دیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب شجرہ میں جتنے بھی لوگوں کو بشارت دی تھی کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جمع شدہ لوگ تھے، تمام اجماعی فضیلت تھی. اور ان لوگوں میں عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال کر سنگل سیپریٹ فضیلت دی کہ عمار بن یاسر کا قاتل جہنمی ہے. تو یہ عمار بن یاسر کو سیپریٹ فضیلت ملی ہے. تو عمار بن یاسر ان تمام اصحاب میں سے وہ خاص واحد بندے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی محبوب ہیں کہ جن کے اوپر یہ سیپریٹ فضیلت ہے. تو لہذا اس سے وہ تمام اصحاب سے علیحدہ ہو گئے عمار بن یاسر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار محبت عمار بن یاسر سے اس وقت سب سے زیادہ تھی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ مستقبل میں بتا دیا کہ یہ عمار بن یاسر حق گوئی کی علامت ہے مستقبل میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں بتانا تھا صاحب کو کہ ٹھیک ہے تمام صاحب اہل علم ہیں، میں اپنا ایمان زیادہ ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن عمار بن یاسر سے میری خاص محبت ہے کیونکہ یہ مستقبل میں حق کی علامت بننے والا ہے، میری نبوت کی پیشن گوئی کے طور پر یہ علامت بننے والا ہے کہ جس کے ہاتھ یہ قتل ہوگا وہ باغی گروہ ہوگا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ان موقع کے اوپر جو سیپریٹ فضیلت ہے عمار بن یاسر کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام صحابہ سے ان کو لاک کیا، یہ باقی جو صحابہ شجرہ ہیں اجماعی صحابہ ہیں ان کے اوپر یہ فضیلت باری ہے. باقی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے یعنی کہ فضیلت دی کہ یہ تمام صحابہ جنتی ہیں بیعت رضوان والے، لیکن عمار بن یاسر کو علیحدہ اکیلے فضیلت دی کہ عمار بن یاسر کا قاتل جو ہے نا وہ دوزگی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابو الغادیہ اگرچہ ان کے اوپر جنت کی بشارت فٹ ہے صحابہ شجرہ والے، لیکن ابو الغادیہ کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریٹ کیا تمام صحابہ سے اور علیحدہ سے اظہار محبت کیا اور حق گوئی کی علامت بھی بتا دیا مستقبل کے طور پر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں بھی یہ حدیث شامل ہے، تو لہٰذا ابو الغادیہ کے اوپر یہ عمار بن یاسر والی حدیث یہ باری ہے، ابو الغادیہ سے بری زمان نہیں ہیں، ان کا یہ موقف ہے. اور دوسری طرف ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ جو اجماعی فضیلت ہے وہ عمار بن یاسر کے اوپر باری ہے، ابو الغادیہ بری ذمہ ہے. لیکن شیخ البانی کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عمار بن یاسر ایک سیپریٹ صحابی تھے، باقی تمام صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی، ٹھیک ہے نا، جنت کی بشارت دی، اور عمار بن یاسر کو علیحدہ نکالا اور اس کے قاتل کے لیے دوزخ کی بشارت دی. تو لہٰذا کیونکہ ان کو باہر نکالا، لہذا ان سے خاص محبت اظہار کیا، لہذا ان کا جو قتل ہے وہ ابو الغادیہ کی اس فضیلت کو کینسل کر دیتا ہے، ان کے اوپر وہ کفایت کر جائے گا. لہذا ابو الغادیہ کا معاملہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہوگا. تو یہ میرے بھائیوں اب دیکھیں سلسلہ صحیحہ میں 2008 شیخ البانی کے ورلڈ بائی ورلڈ کومنٹ میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس حدیث جو انہوں نے لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الغادیہ ان کے عمار بن یاسر کا قاتل اور سامان لوٹنے والا دوزخ میں ہے اور عمار بن یاسر کو بائی گروہ قتل کرے گا. اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اجماعی جو فضیلت ہے وہ سیپریٹ فضیلت اجماعی فضیلت کو کینسل کر دیتی ہے. جیسے میں نے مثال بھی دے دی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں عالم دین سے مجھے محبت ہے، مسلمانوں سے مجھے محبت ہے، تو لہٰذا انجینئر صاحب سے مجھے خاص محبت ہے. اس کا کیا مطلب؟ میں صاحب سے زیادہ انجینئر صاحب سے محبت کرتا ہوں، ان کو ساری دنیا سے علیحدہ کر دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اس طرح شیخ البانی کہتے ہیں کہ اصحاب شجرہ وہ اجماعی صحابہ تھے، ان کی جو فضیلت ہے اس میں ابو الغادیہ شامل ہیں، جنتی ہیں، لیکن قتل عمار کے بعد کیونکہ عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے علیحدہ کیا اور ان کے علیحدہ محبت اظہار کیا، سیپریٹ کے طور پر ان کو فضیلت دی، اور جو سیپریٹ واحد فضیلت ہوتی ہے وہ اجماعی فضیلت کے اوپر باری ہوتی ہے. آپ ورلڈ بائی ورلڈ کومنٹ دیکھیں شیخ البانی کے. عمار جنگ صفین میں حضرت علی کی جانب سے معاویہ کے خلاف لڑتے تھے. جنگ کے دوران ابو الغادیہ جو کہ صحابی ہیں آپ کو قتل کر دیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جنگ صفین میں عمار بن یاسر حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے، حضرت علی کے حق میں لڑ رہے تھے، اور جنگ کے دوران ابو الغادیہ نے ان کو حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا. صحابہ کی آپس کی جنگوں کو اتحادی غلطی قرار دے کے ہر ایک ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے اور یہ طے شدہ قاعدہ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جتنے بھی اصحاب کے آپس میں جنگی ہوئی نا، ان میں جو لڑنے والے سپاہی تھے حضرت علی کے ساتھی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھی، ان ساتھیوں کو یعنی کہ وہ جنگوں کو اتحادی غلطی قرار دے کر ہر ایک جتنے بھی شہید ہوئے، چاہے حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے، چاہے وہ نا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے، چاہے جنگ جمل میں عائشہ طلحہ زبیر کی طرف سے شہید ہوئے، ان کو اتحادی غلطی قرار دے کر ان کو ثواب دیا جاتا ہے شہداء کو. یہی طے شدہ قاعدہ ہے. لیکن کہتے ہیں کہ قتل عمار بن یاسر کے اوپر یہ قاعدہ نہیں بولتا، لیکن یہاں پر اس صحابی کے بارے میں واضح حدیث آ جانے کے بنیاد پر یہ قاعدہ محمول ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قاعدہ تو طے شدہ ہے، چاہے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، عائشہ طلحہ زبیر کی جنگوں میں جتنے بھی صحابی شہید ہوئے، قتل ہوئے، وہ یعنی کہ اتحادی غلطی تھی ان کی، اور ان کو ایک اجر بھی ملے گا، اس ثواب بھی ملے گا، اور وہ جنت میں بھی ہوں گے. لیکن عمار بن یاسر کے اوپر ایک خاص واضح حدیث آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو تمام صحابہ سے باہر نکال کر کہا عمار بن یاسر کا قاتل اور اس کا سامان لوٹنے والا دوزخ میں ہے. لہٰذا اس صحابی کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریٹ فضیلت دی ہے باقی تمام صحابہ کو چھوڑ کر، اس کے اوپر یہ قاعدہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ وہ قاعدہ نہیں رہا کہ دونوں طرفوں جو بھی شہید ہوئے وہ ان کو ثواب بھی دیا جائے گا اور وہ جنت میں بھی جائیں گے. ابو الغادیہ شیخ البانی کہتے ہیں اب یہ وہ واحد شخص ہے جس کے اوپر خاص حدیث آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کا قاتل، اس کا سامان لوٹنے والا دوزخ میں ہے. اب ابو الغادیہ
حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے اور عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھی تھے، لہٰذا اب یہ وہ قاعدہ ابو الغادیہ نے قتل کر دیا عمار بن یاسر کو، ادھر یہ قاعدہ ختم ہو گیا جو پہلے باقی تمام صحابہ کے بارے میں یہ قاعدہ تھا کہ چاہے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو بھی ساتھی لڑیں گے ان کو اتحادی غلطی قرار دے کر ثواب دیا جائے گا، لیکن ادھر ابو الغادیہ کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، نہ ان کی اتحادی غلطی تسلیم کی جائے گی، کیونکہ عمار بن یاسر وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریٹ فضیلت دی تھی کہ عمار بن یاسر کا قاتل اور سامان لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو لہذا جو سیپریٹ فضیلت ہوتی ہے وہ اجماعی فضیلت کو کینسل کر دیتی ہے، باقی وہ کہتے ہیں تمام صحابہ کے بارے میں یہی طے شدہ قاعدہ ہے، لیکن کیونکہ عمار بن یاسر کے بارے میں یہ حدیث آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کا سامان لوٹنے والا اس کا قاتل دوزخ میں ہے، تو لہذا عمار بن یاسر کے اوپر یہ قاعدہ ختم ہے۔ اب میرے بھائیو ابو الغادیہ اور اللہ تعالیٰ روز قیامت جانیں گے۔ عمار بن یاسر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو الغادیہ نے کیونکہ عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے تو لہذا ابو الغادیہ بھی اتحادی غلطی ہے، ان کی جنگ کی، ان کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا ابو الغادیہ کو، کیونکہ عمار بن یاسر وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ تمام صحابہ سے سیپریٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ اپنا اس کا سامان لوٹنے والا، اس کو قتل کرنے والا دوزخ میں ہے، تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، حق گوئی کی علامت بھی ہے عمار بن یاسر کی شہادت، تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی محبوب بھی ہے، تو ادھر آ کر وہ قاعدہ ختم ہو گیا۔ اب ابو الغادیہ جانے اللہ تعالیٰ جانے روز قیامت، یہ شیخ المانی کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر کی جو وہ اجماعی فضیلت تھی اصحاب شجرہ والی بیعت رضوان والی، عمار بن یاسر کے قتل سے وہ فضیلت سے ابو الغادیہ باہر آ گئے، اب اللہ جانے اور ابو الغادیہ جانے روز قیامت۔